السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے میں پہلا سوال شروع کرتا ہوں کہ جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ علی سردار جعفری، اختر شیرانی ہے، نیاز حیدر یا اختر علی ایمان؟ تو یاد رکھیے گا، اختر شیرانی کی یہ نظم ہے، بہت مشہور نظم ہے۔ اختر علی ایمان کی نظمیں ہیں دوستو: پرانی فصیل، بھٹکی ہوئی روحیں، ایک لڑکا، مسجد اور پگڈنڈی وغیرہ، یہ اختر علی ایمان کی نظمیں ہیں۔ علی سردار جعفری کی رومان سے انقلاب اور جنگ اور انقلاب، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ کسی بھی نظم کو پوچھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو چاروں آپشن بتا رہا ہوں۔ جوش ملیح آبادی کا نام تھا، کیا تھا؟ دیکھیے، صحیح جواب ہے شبیر حسن خان۔ ان کا صحیح نام ہے شبیر حسن خان۔ جوش ملیح آبادی اور جوانی کا تقاضا، اٹھتی ہوئی جوانی، یہ ان کی نظمیں ہیں جوش ملیح آبادی کی۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو جس میں تاریخی واقعہ ہو اور قصہ ہو تو اس کو تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نمرود یہ تاریخی ہے اور اس لیے یہ تلمی ہوگا۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ تو یاد رکھیں سر سید احمد خان کو۔ سر سید احمد خان اور مسدس حالی بھی سر سید احمد خان کے کہنے پر حالی نے یہ نظم لکھی تھی۔ محسن الملک یہ سر سید احمد خان کے دوست ہیں، میر مہدی مجروح یہ غالب کے ہیں۔ تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں سے سوال کوئی نہ کوئی گھما پھرا کے پوچھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا ناول جو ہے وہ پریم چند کا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اسرار معابد یہ پریم چند کا پہلا ناول ہے۔ اگر یہ پوچھ لیں کہ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے تو اسرار معابد ہے۔ میدان عمل ان کا یہ 12واں ناول ہے۔ گوشۂ عافیت یہ ان کا 6واں ناول ہے جو 1920 میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1920 میں۔ خدا کی بستی یہ ناول پریم چند کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اس کے علاوہ کمین گاہ، چار دیواری ان کے مشہور ناول ہیں شوکت صدیقی کے۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ تو آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ 7واں سوال ہے، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کر دیا؟ تو کس کے کہنے پر کر دیا؟ اپنے استاد مرزا غالب کے کہنے پر انہوں نے حالی تخلص رکھ لیا خستہ کو چھوڑ کر۔ شبلی نعمانی تنقید نگار ہیں، شعر العظم اور موازنہ انیس و دبیر ان کی مشہور تصانیف ہیں تنقید پر۔ یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائیے سری۔ تو یہ سودا کا ہے، غالب کا ہے، مومن کا ہے یا ذوق کا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ذوق کا ہے مصرع۔ گنج خوبی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو بہت مشہور کتاب ہے میر امن۔ میر امن نے 2 ہی کتابیں لکھی ہیں، ایک گنج خوبی اور ایک باغ و بہار۔ سب سے پہلے باغ و بہار جو اردو ادب کی دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ للو لال جی بھی فورٹ ولیم کالج سے تعلق رکھتے ہیں، میر امن بھی فورٹ ولیم کالج سے ہیں، محمد حسین آزاد الگ ہیں یہ، اور رجب علی بیگ سرور بھی فسانہ عجائب کے مصنف ہیں۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، کس کا قول ہے؟ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، سخندان فارس بھی آزاد کی لکھی ہوئی ہے، دربار اکبری آزاد کی ہے، آب حیات بھی یہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی ہے، جو تذکرہ اور تنقید کی ابتدائی کتاب ہے۔ مجالس النساء یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ طالب بنارسی کا، بیتاب لکھنوی کا، احسن بنارسی کا۔ یہ ہے آغا حشر کاشمیری کا سلور کنگ۔ شوکت سبزواری نے اردو کا مولد کسے بتایا ہے؟ یعنی کہ مولد کا مطلب ہے کہ جائے پیدائش،
ٹھیک ہے، جائے پیدائش یا ولادت، یعنی کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، ہریانہ میں، پنجاب میں، سندھ میں، دکن میں۔ تو یہ چاروں جواب جو ہیں یہ غلط ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محی الدین قادری زور نے کہا ہے کہ اردو ہریانہ سے نکلی، اور سندھ میں اردو کی پیدائش ہوئی یہ سید سلیمان ندوی کا ہے، اور پنجاب میں اردو پیدا ہوئی یہ محمود شیرانی کا قول ہے، اور دکن میں اردو کی پیدائش ہوئی یہ نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اب بچتے ہیں شوکت سبزواری کا کیا ہے۔ شوکت سبزواری کا جو ہے وہ ہے کھڑی بولی، ٹھیک ہے، کھڑی بولی سے نکلی اردو، یہ شوکت سبزواری کا ہے، کھڑی بولی سے نکلی، اس سے نکلی کھڑی بولی سے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہاں پر یہ سوال غلط دے دیا ہے۔ تو دوستو یہ ایک مختصر سا ویڈیو تھا، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اس کے سوالات آپ کو کیسے لگے، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اس سے ہمارا بھی تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔